الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ الفرقان کی آخری آیات ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بلند و بالا محل جزا میں دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ان کا استقبال ہوگا ان کی زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ، جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے اور رہنے کے لیے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا. اگر تمہاری پکار نہ ہوتی تو بے شک تم نے جھٹلا دیا، تو ان قریب جھٹلانے والوں کا انجام ہوگا جو کہ چمٹ جانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. یہ آیات آخری ہیں سورہ الفرقان کی. عباد الرحمن کی خصوصیات کے حوالے سے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا، گزشتہ خطبات میں ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل بیان کی گئی تھی. آج یہ سورہ کی آخری آیات ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے جو صالح اعمال ہیں ان کی جزا کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی، اور مسلمان جنتیوں کے اندر جو رہیں گے ان کے گھر اور ان کے بالا خانے جو ہے وہ دکھائے، سہولیات دکھائیں، پھل اور میوے دکھائے. دنیا میں وہ پھل اور میوے ہمیں نظر نہیں آتے، جنت میں جو پھل اور میوے ہوں گے اسی طرح کی نشانی ضرور ہوگی کہ مسلمان مومن جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہم نے دنیا میں دیکھا تھا، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کا وزن اور اس کا حجم دنیا کے پھلوں سے کئی گنا زیادہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پر جو غیب کا ایمان ہے ہمارا، الذین یؤمنون بالغیب، اس غیب پر ایمان کی بدولت مسلمان جو ہے وہ صبر کرتا ہے. دنیا کی تکالیف میں یعنی کہ پریشانیوں میں، دکھ اور سکھ میں
سردی اور گرمی میں، مال کی کمی میں انسان کے اندر مشکلات آتی ہیں، کیونکہ یہ زندگی مشکلات کا نام بھی ہے۔ اس میں وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے کہ جن لوگوں کو، جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مال سے، جان سے، وہ صبر کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ جنہیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتیں ہیں، صلاۃ ہے، رحمت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت الفردوس میں ان کو بالا خانے دیے جائیں گے، جو چاہیں گے وہ ان کو ملے، جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے آ جائے۔ دنیا میں ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے، یہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، 2 سال میں نے چلا لیا ہے، اب نیا ماڈل ہونا چاہیے۔ یہ مکان ہے، یہ چھوٹا ہے، بڑا ہونا چاہیے۔ یہ پرانا ہو گیا ہے، نیا ہونا چاہیے۔ یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، نئے ہونے چاہیے۔ انسان کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ہر نئی چیز کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے اکٹھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہاں یہ چیزیں آٹومیٹیکلی چینج ہوتی جائیں گی، مکان بھی چینج ہو جائے گا، کوٹھیاں بھی چینج ہو جائیں گی، رنگ بھی چینج ہو جائیں گے، محلات بھی چینج ہو جائیں گے، اور غرف بھی چینج ہو جائیں گے، کپڑے بھی چینج ہو جائیں گے، پھل بھی کئی قسم کے آ جائیں گے، جو چاہیں گے آپ، جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرماتا ہے کہ آپ کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا، لیکن یہ ہوگا کس وقت؟ جب صبر کرے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو جزا دے گا، صابرین کو جزا دے گا بغیر حساب کے۔ صبر کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، دکھ اور سکھ میں صبر، مصیبت میں صبر۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو مستقل ہے ایک مومن کے اندر، اور بے صبری اور واویلا جو ہے وہ مستقل نہیں۔ آخر تھک جاتا ہے بندہ، کتنی دیر واویلا کرے گا موت پر؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، آخر چپ کر جائے گا۔ تو صبر تو ساری زندگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم،
کہ اللہ کے ان کے رب کی طرف سے انہیں سلامتی کی دعا جو ہے وہ دی جائے گی۔ فرشتے کھڑے ہوں گے، استقبال کریں گے جنت کے ہر دروازے پر، اور کہیں گے قالو سلامن سلاما۔ کیا معنی ہے؟ کہ وہ کہیں گے السلام علیکم، پھر کہیں گے آپ سلامتی میں آ گئے ہو، اب موت نہیں آئے گی، موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کر دے گا۔ جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے اللہ اپنی زیارت کروائے گا۔ جب اللہ کی زیارت آ جائے گی تو سارے دکھ دنیا کے بھول جائیں گے۔ قالوا سلاما سلاما۔ ادرک کے ذائقے والا آپ کو جوس پلایا جائے، زنجبیلا۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتا ہے کہ ادرک کے مکس کیا ہوا جوس تمام جنتیوں کو پلایا جائے گا، اور اللہ کی زیارت کے بعد کسی قسم کی کوئی بھوک بھی نہیں لگے، کوئی پریشانی بھی نہیں آئی۔ اتنے بڑے اللہ کے وعدے ہیں، پھر بھی ہم دنیا میں بے صبر ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو کوئی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ جب تک آپ ہم اپنے اندر ایمان کو پختہ نہ کریں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ اور پھر وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہنے کی آپ کو خبر دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ یہاں سے کہتے ہیں نا جی میں فلاں جگہ چلا جاؤں، پلین کا ٹکٹ نہیں مل رہا، تو اللہ فرماتے ہیں جو خواہش کریں گے کہ فلاں جگہ چلا جاؤں، تو آنے واحد میں آپ وہاں جا پہنچے۔ خالدین فیہا حسنت مستقر و مقاما۔ یہاں مسافر ہیں، وہاں مسافر نہیں ہوں، وہاں مقیم ہوں گے۔ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ آپ جنت کے حصول کے لیے دوڑیں لگا دو، جنت الفردوس کے لیے دوڑیں لگا دو، دنیا میں صبر کرو۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، جنت الفردوس ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ یہیں سے جنت شروع ہو جاتی ہے، قبر کے اندر سے۔ جب سوال و جواب ہوتے ہیں، اوپر سے دعا کر کے چلے جاتے ہیں، اللہم ثبت ہو بالقول ثابت، اللہم حاسب حسابا یسیرا، دعا کر کے جاتے ہیں، ہمارے پاؤں کی آہٹ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ تمہارے چاہنے والے تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی پاؤں کی آہٹیں سن لو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی یہ چیزیں سنواتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ آپ نہیں سنوا سکتے ہو، اللہ سنواتا ہے، جب وہ چاہے وہ سنوا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، صبر کریں، اور وہاں جو حساب کتاب ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے دو فرشتے تمہارے دو کندھوں پر بٹھا دیے، وہ تمہارا اعمال نامہ لکھ رہے۔
ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو کافر ہوں گے، جو فجار ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں، اور وہاں پر کافر جو ہے وہ مکر جائے گا۔ کافر کہے گا میں نے تو یہ کام نہیں کیا، یہ تو فرشتے ہیں، میری نسل میں سے نہیں ہے، یہ تو انہوں نے غلط لکھا ہے، میں نے تو یہ کام کیے نہیں تھے۔ تو اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین پڑھتے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم اس کی زبان پر تالا لگا دیں، اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اس کی زبان کو بند کر دیں گے، اور اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، ہاں جی ہم چل کر گئے تھے۔ دنیا کی موجودہ سائنس نے آپ کو اتنا تو بتا دیا ہے نا کہ پاؤں کے نشان پکڑے جاتے ہیں، ہاتھوں کے نشان پکڑے جاتے ہیں، ہے نا؟ اتنا تو بتا دیا ہے نا سائنس نے، تو پھر قرآن کو سچا مانے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اللہ، وہ اپنی جلدوں کو یہ کہیں گے کہ تم ہمارے اوپر کیوں گواہی دے رہے ہو، کس نے تمہیں یہ زبان دے دی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گی جلد؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ اکبر، زبان بھی تو چمڑے کی ہے نا، یا کسی اور شے کی ہے؟ چمڑے کی ہے نا۔ گلا بھی چمڑے کا ہے، انسان بھی چمڑے کا ہے، دل بھی چمڑے کا ہے نا سارا کچھ۔ اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی ہے یا نہیں دی؟ دی ہے نا۔ تو اللہ جلد کو بھی دے دے گا بولنے کی طاقت۔ وہ کہے گا تم کیوں بول رہے ہو؟ نے کہا جس نے بلوایا ہے اسی کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے پریشان نہ ہونا، یہ جسم آپ کا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر جھوٹ بولیں گے تو یہ سچ بولے گا، یہ سچائی کی گواہی دے گا۔ اس لیے اس کا خیال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہی جلد کہے گی کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے چھپ کر یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے گواہ تو تیرے جسم کے اندر ہے نا، اسی طرح یا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، ہم تمہارے گلے میں لٹکا دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اعمال نامہ جو ہے ہم نے تمہارے گلے میں لٹکایا ہوا، اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارا اعمال نامہ، یہ کتاب کھول دی جائے گی، ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ اقرا کتابک، پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر لو،
وہ ایک بندہ جو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے چوری نہیں کی، سی سی ٹی وی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ تم ہو یا کوئی اور ہے؟ دنیا میں اللہ نے یہ جو چھوٹی سی سائنس ہے اللہ نے دکھا دیا ہے، اس کے بھی سرچ ہو جاتی ہے، منہ لپیٹا ہوا ہو سی سی ٹی وی میں آ جائیں اس کے بھی سرچ ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جی ہم نے تمہارے گلے میں جو اعمال نامہ لٹکایا ہے یہ ہم قیامت کے دن کھول دیں۔ اللہ اکبر! اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہم بے صبرے ہیں، ہمیں صبر نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کو بتا دو کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں پکڑتے کہ تم سے امید رکھتے ہیں کہ کسی وقت تم رب سے مانگ لو گے، لولا دعاؤکم، ہم امید رکھتے ہیں کسی وقت تم ایمان لے آؤ گے، ہم امید رکھتے ہیں کہ تم ایمان کو جھٹلاؤ گے نہیں، اس لیے ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ کافر تو یہ کہتا ہے نا کہ میں تو مرا نہیں، مسلمان مر رہا ہے، یہی کہتا ہے نا کافر، میں تو نہیں مرا، مسلمان مر رہا ہے، میرے پاس اتنی عیاشی ہیں، مسلمان کے پاس کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری اس کذب کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، کیونکہ تم نے جھٹلایا رب کو، تم نے جھٹلایا ہمارے رسول کو، تم نے جھٹلایا ہمارے قرآن کو، تم نے جھٹلایا ہمارے اسلام کو، تو اس لیے وہ عذاب تمہیں ضرور چمٹنے والا ہے۔ تمہارے اس تکذیب کی وجہ سے، تمہارے اس انکار کی وجہ سے وہ عذاب تمہیں ضرور چمٹ جائے گا۔ فسوف یکون لزاما، جلد ہی وہ چمٹنے والا ہے جہنم میں۔ اور جہنم کا یہ عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ بڑا دشمن ہے تمہارا، ان الشیطان لکم عدو۔ اور شیطان نے آپ کے جد اعلیٰ، آپ کا باپ، آپ کی ماں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو کیا کیا تھا؟ فوسوس لہم الشیطان، کیا کیا تھا؟ فوسوس لہم الشیطان، وسوسے میں ڈالا۔ اور یہ وسوسہ جو ہے یہ بڑا خراب ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے کمجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ جب خون رک جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، سٹنٹ لگا دو۔ ہمارے مسیحا بھی بڑے مزے والے لوگ ہیں، امریکہ سے $2 کا سٹنٹ آتا ہے، یہاں 2.5 لاکھ کا دیتے ہیں، ہے نا مزیدار بندے؟ پاکستان میں مزیدار ڈاکٹر ہیں نا
کہ $2 کا سٹنٹ 2.5 لاکھ میں 1.5 لاکھ میں جتنا داؤ لگ جائے، اور کہتے لو جی تمہاری رگ کھول دی۔ اگر بندہ نیک ہے، صالح ہے، تو نیکیاں اندر دوڑتی ہیں، اگر شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے تو پھر شیطان اندر دوڑنے لگ جاتا ہے۔ یجری من الدم کمجری الدم، یہ اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اور اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ کی قسم کھائی تھی، اللہ کے نام پر دھوکہ دیا تھا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جنت الفردوس سے نکالنا چاہتا ہے، میں تمہیں جنت میں رکھنا چاہتا ہوں، لہذا تم یہ کھا لو، جنت میں رہ جاؤ۔ فرمایا فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنت، کپڑے اترنے لگ گئے، شیطان کپڑے اتارنے لگ گیا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں دیکھ لیں، نبی اور ان کی بیوی۔ شیطان ازلی دشمن ہے، اور اس لیے وہ ایک دوسرے کے برہنہ مستور جگہ ان کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، انہوں نے اپنی اوریانی جو ہے وہ جنت کے پتوں سے ڈھانپ لی، کیونکہ جنت کے درختوں کے پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کان کے برابر ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اللہ کس کو فرما رہا ہے؟ نبی اور اس کی بیوی کو فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ اللہ نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو کھلا دشمن جانو۔ وہ بھی پیغمبر تھا، وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، انہوں نے فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ ہے نیکوکار لوگوں کا طریقہ، اگر مسئلہ سمجھ لیا ہے قرآن و سنت کے مطابق، پھر اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو۔ یہ صرف نہیں ہے کہ خطبہ سن لیا ممبر پر، بس سن کے ایک کان میں ڈالا دوسرے سے نکال دیا، ایسا نہیں ہے بھائیو، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ مسئلہ عمل کرنے والا ہے۔ فیصلہ کر لو کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، عریانی نہیں کرنی، بے حیائی نہیں کرنی، بے پردگی نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا، حرام نہیں کمانا، حرام کام نہیں کرنے، بے نمازی نہیں کرنی، بے دینی نہیں کرنی، شادی بیاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر آپ کو بھیک نہیں مانگنی پڑے گی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے جہیز کے لیے مدد کرو۔ یہ شیطانی چالیں ہیں، اور ہم بھی مدد کرنے پر تل جاتے ہیں۔ یہاں پر اعلان کرتے ہیں ہم کہ ایک بیوہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی شادی کے لیے جہیز کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس چیز کا جہیز؟ خامد کس لیے بن رہا؟ اللہ نے خامد کس لیے بنایا؟ خرچہ تو اسی نے کرنا ہے۔
کما کے تو اسی نے لانا ہے۔ اللہ نے باپ کس لیے بنانا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنانا۔ نظام ہمارا الٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی بیٹی روٹ کے گھر آ گئی۔ وہ جب تم بے دینی کے کام کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا، اس کا رزلٹ تو یہی آئے گا۔ اور ہم نے اس چیز کو خود دیکھا ہوا ہے کہ جی ٹیبل پر بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو بیٹی یہ کہتی ہے جی یہ میں اور میری امی جان اور میرا ابا جان گئے تھے، ہم نے یہ ٹیبل پسند کیا تھا، ہمیں یہ پسند آیا تھا۔ بےزتی تو وہاں ہو گئی نا خاوند کی، کہ یہ میرے باپ کا پیسہ لگا ہوگا اس میں، یہ دیکھیں یہ سیٹ کیسا ہے، ہم نے فلاں سٹور سے لیا تھا۔ تو آپ تو گئے، کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے مسلمان نہیں بنایا کہ آپ پریشان ہوں کہ میں غریب ہوں۔ اللہ نے آپ کو اس لیے مسلمان نہیں بنایا کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ شکر نہیں کرتے اللہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دی کہ مال کماؤ اور مال اکٹھا کرو، اور غریبوں کو کہا کہ تم روو تمہارے پاس مال نہیں ہے۔ کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ شیطان نے ہمارے دماغوں میں یہ چیز ڈال دی ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ آج کافر جو ہے وہ قرآن سے جہاد کی آیات نکلوانے پر تلا ہوا ہے، یا نکلوانے پر نہیں تو ان کو خاموش کروانے پر تلا ہوا ہے۔ ایسے ایسے بے لگام مولوی چھوڑ دیے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اتفاق بین المذاہب، بس نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، اللہ اللہ کرو، جہاد کا نام کیا لیتے؟ دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اگر یہ اٹھ گئے تو یہ تو پھر شیر ہے، جیسے صحابہ نکلے تھے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا مضمون جو انگلش کی کتاب میں تھا، طارق برنز بوٹس، کہ جلا ڈالی تھی کشتیاں تو نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کے دن آئے۔ صرف چکر لگا رہے تھے کمانڈر ان چیف، تو سن رہے تھے کہ آپس میں کہہ رہے تھے کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں، اگر ادھر فوج زیادہ ہے تو رات کو نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جانیں بچ جائیں گی۔ نے کہا اچھا بچاتے ہیں تمہاری جانیں۔ وہ فوراً اٹھے، انہوں نے کہا جن سب کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے آئے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، باطل قوموں کی، باطل حکومتوں کی اخیر آ گئی ہے، اب یہ زوال پذیر ہونے والے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جنت الفردوس کے لیے دوڑے لگاؤ، جنت الفردوس کے لیے دوڑے لگاؤ۔ صحابی 3 کھجوریں ہاتھ میں ہیں، کھانے لگے، فرمانے لگے یہ 3 کھجوریں میرے اور جنت الفردوس کے درمیان میں آڑے آ گئے ہیں۔ ان کو پھینکا اور تلوار نکالی اور میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ آج ہمارا اندر کا دشمن بے لگام مولوی، حاسد مولوی، لالچی مولوی، سیاسی مولوی مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ بھائیو یہ موت مرنے والے ہیں اپنی، اور اس لیے وہ آپ کو بھی یہی موت مارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو غربت کا ڈر دکھا کر
یہودیوں کے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کس چیز کی غربت ہے؟ نہیں جلاتے بجلی، دیا جلا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون سی بجلیاں لگی ہوئی تھی؟ کون سے کمکمے لگے ہوئے تھے؟ کون سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی؟ اور غربت سے مت ڈرو، غربت صبر کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی ہے یا نہیں؟ تو آپ غربت سے ڈرتے ہو؟ یہ عیاشیاں اور یہ ادلے تللے بند کرو۔ غریبوں کو اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو، امیروں کو فرمایا کہ تم شکر کرو اللہ کا، اور اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، کیوں یہ ہے نا قرآن میں، ہم دولت کو گانٹھ دے کے، جیبوں کو زپے لگا کے، ہم دولت کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹنے والے لوٹ رہے۔ بھئی یہ ملک کہیں جانے والا نہیں تھا، اس ملک کو لوٹا گیا ہے، یہ ہانڈیاں کتے چاٹ گئے ہیں، ہمارے پالتو کتے چاٹ گئے ہیں، جن کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں زندہ باد کے، جن کے جھنڈے لے کے ہم بھاگتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں غربت سے ڈرایا ہے اور مال صاف کر کے باہر نکل گئے۔ وہ دفن ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کو قبرستان سمجھا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم کہتے ہیں جی اتنا قرضہ لے لیا، شکر کرو پاکستان بچ گیا۔ اور پاکستان اس وقت بچے گا جب آپ غربت میں صبر کرو گے۔ آج یہ یہودی کتے ہمیں کہتے ہیں کہ غریبوں پر بجلی کا اتنا بل ڈالو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی مرضی کو سمجھو۔ اللہ کی مرضی کس میں ہے؟ ایمان کی دولت میں ہے۔ اللہ کی مرضی صبر میں ہے۔ آج صبر کرو، اللہ کے راستے پہ آؤ، اور اللہ کا جو نظام ہے اس کی طرف آؤ، اور پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ آپ نماز میں آؤ، دیکھو آپ کو کیا ملتا ہے۔ قرآن کو اپنے سینوں سے لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک سیکنڈ میں کہاں کے کہاں نکل جاؤ گے۔ میرا بھتیجا جو ہے وہ محمد سلمان اسسٹنٹ پروفیسر تھا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں، 34 سال کی عمر تھی، اور ماشاءاللہ بڑا سخاوت والا ہاتھ تھا اس کا، الحمدللہ۔ بس نہا کے نکلا ہے، اس کے ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، بڑے حافظ صاحب جو ہے ان کو فالج ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے آگے گر گیا، سانس بھی نہیں آئی۔ اللہ کو پیارا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے انسان کی زندگی۔ اور پرسوں میرے بھائی جو ہے میرے سے ایک سٹیپ چھوٹے ہیں، محمد اسماعیل، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور بالکل ہاسپٹل کے دروازے پر صبح کہنے لگے نماز کے بعد مجھے پین ہو رہی ہے، بھاولپور لے گئے، این کارڈیالوجی کے دروازے کے اوپر اٹیک ہوا، وہی گر گئے، اور انہوں نے سٹنٹ ڈالے ہیں فوری طور پر۔ یہ ہے انسان، ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی ہے۔
دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا کرے۔ لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ۔ اللہ اکبر۔ بس تیاری کرو، غربت سے مت ڈرو، امیری کا تکبر مت کرو، اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ بکریاں حضور کو ملی، ریوڑ تھا پورا، ایک اعرابی آیا، یا رسول اللہ یہ مجھے دے دا، میں نے فرمایا لے جاؤ۔ اللہ اکبر، لے جاؤ۔ وہ دوڑا دوڑا اپنے بستی میں جا رہا ہے، ہنستا ہوا جا رہا ہے، نبی کے پاس جاؤ، وہ سب کچھ دے رہا ہے، اپنے پاس وہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ کرو نا ایسا معاملہ۔ اب ہم اس کو روک رہے ہیں، پیسے مک گئے، پیسے نہیں ہیں، اب دے نا، جنت میں گھر بنائیں۔ حضرت عثمان سے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے اتنی خوبصورت مسجد بنا دی ہے، حضور کی مسجد تو وہی کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، اور کھجور کاٹ کے تو انہوں نے تنے بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیسی مسجد دنیا میں بنواؤ گے ویسا ہم جنت میں آپ کا گھر بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔